کہانی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے. اپنے شوہر کا بھرم رکھنا. یہ سوچ سوچ کر کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، اس نے اپنے لبوں پر تالے ہی تو لگا لیے تھے، مگر اس کا سراپا بھی کبھی کوئی بھید کھولتا نظر نہیں آتا تھا. روز صبح وہ خوشباش دوشیزہ کی طرح لبوں پر مسکراہٹ بکھیر کر انہیں شوخ رنگوں سے سجا لیتی. غزالی آنکھیں کہیں دل کا راز عیاں نہ کر دیں، اس ڈر سے ہمہ وقت انہیں سیاہ حاشیوں سے چھپائے رکھتی. اب کاجل سرخی سے سجی مسکاتی لجاتی عورت کو دیکھ کر کون کہے گا کہ وہ رات بھر سلگتی تڑپتی رہی ہے؟ ایسے روپ پر تو یہی گمان ہوگا نا کہ یہ شوہر کی من چاہی بیوی ہے، جس کا شوہر اس سے پرے ہوتے ہوئے بھی اس کے قریب ہے. تن بے شک پاس نہیں، لیکن شوہر کی میٹھی محبت بھری یادیں، روز رات بھر بے قراریوں کا حال کہتی سرگوشیاں وجود سے آکاس بیل کی طرح لپٹی ہوئی ہیں، کیونکہ اسے محبت کا بھی تو بھرم رکھنا تھا. یہ محبت ہی تھی جو اسے اپنا اور اپنوں کا بھرم رکھنا سکھا رہی تھی. محبت صرف عمل نہیں، زندگی ہے. اور وہ محبت ہی کیا جس میں ایثار اور قربانی جیسی صفات نہ ہو، محب کے عیبوں کا پردہ نہ ہو. اس لیے تو وہ اپنی بزم محبت کو شوخ و شنگ اور مہکتی کلیوں سے سجائے رکھتی تھی. اس کا محبت کے رنگ میں ڈوبا انگ یہ یقین دلانے کو کافی تھا کہ اس کی محبت کا باغیچہ ہرا بھرا ہے. آذر کی ہر ماہ پابندی سے آمد بھی اس کی محبت کا بھرم رکھ دیتی تھی، گو کہ وہ خود بھی اس چھپن چھپائی کے کھیل سے عاجز ہونے لگی تھی، مگر وہ بڑی دل جمعی سے اپنا کردار ادا کرتی تھی، گویا اسے اس کریکٹر کی ادائیگی کا معاوضہ ادا کیا جا رہا ہو، یا اس نے کوئی کانٹریکٹ سائن کیا ہو. کبھی کبھی تو اسے اپنا نکاح نامہ بھی لائف ٹائم کانٹریکٹ لگتا تھا، جس کے تحت اسے طے شدہ شرائط نہ چاہتے ہوئے بھی پوری کرنی تھی. اس کا دل کرتا تھا کہ وہ آذر حیات کا گریبان پکڑ کر پوچھے کہ کیا نکاح اور شادی کے بعد فرائض صرف بیوی کو ادا کرنے ہوتے ہیں؟ کیا شوہر مرد ہونے کی وجہ سے بیوی کے حقوق سے متعلق تمام امور سے بے پرواہ اور بری الذمہ رہنے کا خاص پرمٹ اجازت نامہ رکھتے ہیں؟ مگر وہ یہ نہیں کر سکتی تھی. اس کے اندر کا ڈر اور سب سے بڑھ کر رٹو طوطے کی طرح اسے پڑھوایا اور رٹوایا جانے والا سبق کہ مر کر ہی شوہر کے گھر سے نکلنا اسے تا عمر سولی پر لٹکا کر تو رکھ سکتا تھا، مگر اسے آزادی نہیں دے سکتا تھا. اور جو لوگ زندوں میں ہوتے ہیں نہ مردوں میں، جو چاہ کر بھی کسی سے کچھ کہہ نہیں پاتے، وہ یوں ہی گھٹتے رہتے ہیں. سو وہ بھی اس گھٹن کے ساتھ اپنے حصے کی سانسیں لے رہی تھی جو اس کے مقدر کی مانند اس کے وجود سے چپک گئی تھی. وہ خود اس قدر طمع کاری کے ہنر سے واقف نہ تھی جس قدر آذر تھا. وجود پر کلی چڑھانے کا فن اس نے آذر سے ہی سیکھا تھا. اس نے پہلی ملاقات میں ہی آذر کو اپنا استاد مان لیا تھا. اس کی شادی کی پہلی رات اس کے لیے ایک میٹنگ جیسی ہی تو تھی، کیونکہ وصل کی رات تو ارمانوں سے سجی ہوتی ہے. یہ رات تو اپنے دامن میں محبت کی سوغات لے کر آتی ہے، مگر سحر کے لیے یہ رات صرف قاتل بن کر آئی تھی. اس کے ارمانوں اور محبت دونوں کی قاتل. وہ تو نہ اپنے سجے سورے وجود کو ہتھیار بنا سکی اور نہ بن آواز بہے آنسوؤں کو. آذر نے اتنا موقع ہی نہیں دیا تھا. کسی گمان میں نہ رہنا، میں تمہارا ہوں نہ میری محبت، یہ